حکومت پاکستان کی جانب سے چینی حکام کے ساتھ بجلی پیدا کرنے کے مہنگے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور یہ طے کیا گیا ہے کہ ماضی میں کیے گئے بجلی کی پیداوار کے معاہدوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 3 برس پہلے اقتدار میں آنے کے بعد سے وزیر اعظم عمران خان کا یہی موقف رہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے غیر ممالک خصوصاً چین کے ساتھ بجلی پیدا کرنے کے جو معاہدے کیے تھے وہ خاصے مہنگے تھے جن پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ کپتان حکومت کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ عوام کو اندھیرے میں رکھ کر غیر حقیقی معاہدے کیے گئے اور ان معاہدوں کے ذریعے پاور سیکٹر کو گروی رکھ دیا گیا۔ موجودہ حکومت کا موقف ہے کہ سی پیک کے تحت لگنے والے بجلی کے منصوبے مہنگا ترین قرضہ ہے۔ چینی کمپنیز نے پاکستان میں پاور پلانٹ لگانے کے لیے چینی بینکوں سے جو قرضہ لیا اس پر 4.5% انٹرسٹ ریٹ کا بوجھ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں پاکستانی عوام سے وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ قرضہ ڈالر میں ہونے کی وجہ سے شرح سود دوگنا ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے بجلی کی قیمت بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ کپتان حکومت پچھلے 3 سال سے یہ دعوے کر رہی تھی کہ وہ ہر صورت ماضی میں پاور پروڈیوسنگ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے حکومتی معاہدوں پر نظر ثانی کر کے رہے گی، تاہم اب اس حوالے سے مذاکرات ناکامی کا شکار ہو گئے ہیں اور چینی پاور پروڈیوسرز نے معاہدوں پر نظر ثانی سے انکار کر دیا ہے۔ 23 ستمبر کو اسلام آباد میں پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کی مشترکہ رابطہ کمیٹی کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران چین نے پاور سیکٹر کے معاہدوں سے متعلق ٹیرف اور ٹیکسوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پاکستان پر واضح کیا کہ اگر وہ سی پیک اور داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے منصوبوں پر چینی کمپنیوں سے مزید کام کروانا چاہتا ہے تو اسے 14 جولائی کو داسو بس سانحے کے حملہ آوروں کو جلد از جلد گرفتار کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ داسو میں چینی انجینئرز کی بس کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا تھا جس میں 9 چینی انجینئرز ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کو 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا لیکن چینی کنسٹرکشن کمپنیوں نے ابھی تک داسو پاور پروجیکٹ پر کام دوبارہ شروع نہیں کیا۔ اسلام آباد میں سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ 23 ستمبر کے پاک چین اقتصادی راہداری رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں نہ تو حکومت پاکستان چینی حکام کو بجلی کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے راضی کر سکی اور نہ ہی $6 ارب سے زیادہ کے مین لائن 1 ٹریک یعنی ML1 کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا سکی۔ اس حوالے سے صنعتی تعاون پر ایک فریم ورک معاہدہ طویل عرصے سے زیر التوا ہے جس پر تازہ اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد میں سفارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ 23 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں چینی حکام نے حکومت پاکستان پر واضح کیا کہ ماضی کے کیے گئے معاہدوں میں کسی بھی قسم کا رد و بدل حکومت پاکستان کو بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ بین الاقوامی قوانین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت پاکستان پر چینی پاور کمپنیوں کے $1.40 کروڑ یعنی 223 ارب روپے واجب الادا ہیں جس پر وہ سیخ پا ہیں۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے چینی حکام کو ماضی میں کیے گئے پاور معاہدوں پر نظر ثانی کی تجویز نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یوں اس معاملے پر چین اور پاکستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے حکومتی ذرائع نے بتایا کہ IPPs کے ساتھ حکومت پاکستان کے جو معاہدے ہوئے تھے وہ بین الاقوامی حیثیت کے حامل ہے۔ اگر حکومت ان کی خلاف ورزی کرے یا انہیں قانونی جواز کے بغیر منسوخ کرے تو پاور کمپنیاں نہ صرف پاکستانی عدالتوں سے رجوع کر سکتی ہیں بلکہ تصفیے کے عالمی ادارے میں بھی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی حکومت عالمی تصفیے کی عدالت میں ریکوڈک کیس اور ترکی کی پاور کمپنی کارکے کے خلاف مقدمات ہار چکی ہے اور اسے اربوں ڈالر کے بھاری جرمانے ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اگر پاور معاہدوں کو یک طرفہ طور پر چھیڑا گیا تو کمپنیاں پاکستان کے خلاف عدالت میں چلی جاتی، لہٰذا پاکستان نے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے چینی حکام کو منانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم انہوں نے نظر ثانی سے صاف انکار کر دیا اور یوں پاکستان کی محنت رائے گاں چلی گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔